خدا کا سلام ہو عطر اور سورج صاحب ہمارے نبی. تو میں آ گیا ہوں. جو بھی اہل دلوں کا سوال ہے آپ شروع کریں تاکہ وہ خدا سے محبت کر سکے اور ان کے دل خدا کے نزدیک آ جائے. جناب مسیح الزمانہ اللہ کے دل آج کے دور کے نئے آدم جناب حضرت زاہد علیہ السلام، ہم آج کے اس سوال و جواب کے پروگرام میں سچے لمحات خدا کے ساتھ آج کی اس تقریب میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمراہ ہماری ایڈمن ٹیم اور پیغمبر خدا جناب سورج خان صاحب. جی حضور، ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے. یہ فرماتے ہیں حضرت زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ اگر ایک شخص اللہ تعالیٰ سے دل و جان سے محبت کرتا ہے لیکن اپنی اولاد، والدین اور دیگر لوگوں سے بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے تو اس شخص کی اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اللہ تعالیٰ کے حضور قابل قبول ہوگی؟ اگر نہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ پلیز منع کر دیں کہ کال نہ کریں اس وقت، کیونکہ وہ کٹ جاتا ہے. تو وہ اسی سوال کا جواب دے رہا ہوں میں. اسی لیے تو رات انجیل اور قرآن کی جو نبوتیں ہیں کہ خدا اپنا چہرہ نہیں چھپائے گا ان لوگوں سے جو زمین کے وارث ہوں گے، محبت کرنے والے ہوں گے. تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں. لیکن پھر ایک چیز رہ جاتی ہے، اگر آپ کو خدا کا دیدار ہی نہیں ہوتا تو آپ کو کیسے پتہ لگا؟ کیونکہ جب آگ کے اندر جائیں گے تو پتہ لگے گا نا کہ آگ جلا دیتی ہے. تو دیدار ہوگا تو پتہ لگے گا نا کہ اس کی محبت، اس کی آگ، اس کا نور کیا ہے. تو اصل میں پھر شروع ہوتی ہے محبت. ورنہ دیکھا گیا کہ بہت سے لوگ ہیں اس دنیا میں جو کہتے ہیں جی میں نیک ہوں، والدین سے نیکی کرتا ہوں، دوسرے لوگوں سے بھی، خدا کو بھی یاد کرتا ہوں. لیکن ایسے لوگ وقت بوقت بدل جاتے ہیں اور دیدار خدا جو ہے وہ مسیح جو ہے اس کا آنا جو ہے وہ کھڑکیاں کھولتا ہے کہ سارا جہان جو ہے یا ساری زمین جو ہے وہ خدا کو پالے. تو اس کے بعد پھر راز آ جاتے ہیں کہ خدا کے الہی راز کیا ہے. ان کو پاتے پاتے انسان کامل ہو جاتا ہے خدا کی محبت میں. جی حضور بہت شکریہ. جی ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے. یہ فرماتے ہیں زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ آپ کے بہت سے ممبران کو خدا کا دیدار ہو چکا ہے، لیکن اکثر ایسے بھی ہیں جنہوں نے آپ کی سبھی کتابیں بھی پڑھی ہیں لیکن ابھی تک دیدار الہی سے فیض یاب نہیں ہوئے. اس کی کیا وجہ ہے اور ایسی صورتحال میں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ کہ کیا وہ اندر سے مخلص ہیں؟ ایسی صورتحال میں انہیں اپنی نیتوں پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا وہ اندر سے مخلص ہیں، اور اپنے کردار اور اخلاق کو بدلنا چاہیے. اور 4 وجہ ہیں جس سے دیدار خدا حجاب میں آ جاتا ہے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ انسان کتابوں کا علم بھی حاصل کر لے، بڑا کچھ کر لے، لیکن دنیا میں پھنسا رہے اور اس کا دل و دماغ دنیا کے اندر گھومتا رہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان گناہ کرتا رہے
آپ کو ان حالتوں سے نہ نکالے اور توبہ نہ کرے۔ تیسرا جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ انسانیت کا غلط استعمال کر لے، یعنی کہ ان سے پیسے بھی لے، دولت بھی لے، ان کو غلط استعمال کر کے ان کو اپنا مقصد نکالے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کا توازن برقرار نہ رہے، ایک دن خدا کے ساتھ، دوسرا دن وہ اپنا شیطان کے ساتھ، اور شکوہ شکایت، اور اگر نہیں ملتا خدا تو کہے کہ میرے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ یہ تو خدا کی ذات ہے، وہ جب دیکھ لیتی ہے کہ وقت تیار ہو گیا تو وہ آ جاتا ہے ملنے کے لیے۔ جی حضور بہت شکریہ جی۔ ہمارے ایک اور ممبر ہیں، ان کا سوال ہے، زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ کوئی شخص اپنی روح کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ کیا آپ کی تعلیمات میں ایسے قوانین یا طریقہ کار بتایا گیا ہے جس سے کوئی بھی شخص اپنی روح کو دیکھ سکے یا اس سے زندگی کے اصل مقصد کی طرف کام لے سکے؟ 6 چابیاں ہیں، اس کو مختصر بیان کر دیتا ہوں کہ روح جس طرح شیشہ سامنے آ جاتا ہے، چہرہ دکھائی دیتا ہے، ایسے روح آ جاتی ہے۔ پھر انسان دیکھ لیتا ہے کہ اس کے اندر اندھیرے کہاں ہیں روح میں اور روشنی کہاں ہے۔ تو پھر وہ صفائی کے ساتھ روح کو دیکھ لیتا ہے۔ اگر دماغ میں اندھیرا ہے تو پھر وہ دماغ کو ٹھیک کرتا ہے، جسم پہ اندھیرا ہے تو اپنے نفس کو ٹھیک کرتا ہے۔ اگر اس کا دل اور مصیبتوں میں پڑا ہوا ہے دنیا کی تو پھر دل کی دنیا ٹھیک کرتا ہے۔ تو 6 چابیاں ہیں۔ جب جسم کلیتاً خالص خدا کی سوچ میں ڈوب جائے اور دماغ جو ہے اس کی سوچیں خدا پہ جا کے رک جائیں، اور کوہ مکاں کا شعور جو ہے وہ بادلوں کی طرح اس کی روح کو چھوئے اور پنجرا کھولے جسم کا کہ روح باہر جائے، ضمیر کی آواز صاف ہو جائے اور حق و باطل میں وہ جھکے نہ، جو سچ ہے وہ سچ اور جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ، اور محبت الہی کا محل جو ہے دل، اسے صرف خدا کے لیے خالی کر دے تو روح دکھائی بھی دیتی ہے، اور روح جسم کے پنجرے سے آزاد ہو کے انسان پھر مشاہدہ الہی اور عجیب عجیب مخلوقات کا مشاہدہ بھی کرتا ہے، اور خدا کو بھی دیکھتا ہے اور خدا کے ساتھ سفر بھی کرتا ہے۔ جی حضور بہت شکریہ جی۔ ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں، زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ روحانیت کیا ہے؟ اس کی کتنی اقسام ہیں؟ اس کا آغاز کیسے اور کہاں سے کیا جائے؟ جیسے کو روح ہندوؤں میں کہتے ہیں، مراد یہ ہے کہ روح جو ہے اگر اندھیروں سے روشنی میں آ جائے، اس لیے روحانیت سے مراد یہ ہے کہ روح حقیقت میں زندگی کا مقصد پا لے، یوں سمجھ لیں۔ اقسام تو اس کی بہت ہیں، جو آپ ترقی کرتے جائیں گے، جیسے کہ دل ایک ہی ہے،
اب آپ مجھے دل کی اقسام پوچھیں گے کتنی اس کی قسمیں ہیں، تو کروڑوں بھی کم ہے، خربوں بھی کم ہے، ان گنت اس کی کھڑکیاں کھلتی جاتی ہیں۔ تو آپ اپنے پہلے بنیاد تیار کریں روح کے لیے۔ روحانیت شروع جب ہوتی ہے تو پرانے زمانوں میں کہا گیا تھا ایمان لاؤ، بن دیکھے یقین کرو، اللہ پر، آخرت پر، موت کے بعد کی زندگی پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور وغیرہ وغیرہ۔ تو اب جو نیا دور ہے اس میں ایمان کو کہا جائے گا کہ پازیٹیو، مثبت طریقے سے یہاں قدم رکھو، بن دیکھیے، پازیٹیو ہو جاؤ کہ جو میں سفر کرنے لگا ہوں یہ صرف ایمان ہی نہیں رہے گا، یہ پازیٹیو دنیا سے نکل کر اس کی روحانیت کھلتی جائے گی۔ تو روحانیت یہاں سے تو شروع ہوتی ہے لیکن حد اس کی کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ پھر اگلا دوسرا مرحلہ جو آتا ہے وہ ایمان یا مثبت طریقے سے جو آپ نے قدم رکھے تھے کہ یہ چیزیں ہیں، خدا آپ کی نیت کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق، آپ کی محبت کو دیکھ کر وہ پھر پردہ اٹھاتا ہے، آپ کو تھوڑا سا پہلے تو وہ خالص خوابیں آتی ہے، اس میں آپ کو پیغام دیے جاتے ہیں، بشارتیں دی جاتی ہیں۔ تیسرا مرحلہ جو ہے پھر وہ کشف کہا جاتا ہے۔ تو ویسے تو کشف کی جو میرا تجربہ ہے 40 اقسام ہے، لیکن 4 اس میں آ جاتی ہیں کہ اس کشف میں پھر نور دائیں بائیں پیچھے سامنے سے آتا ہے۔ اس کی اقسام بھی بہت ہیں کہ اگر دائیں سے آئے تو کیا ہے، بائیں سے آئے تو کیا مطلب، پیچھے سے آئے تو کیا مطلب، سامنے سے آئے تو کیا مطلب۔ اس کے بعد پھر جسم کا پنجرا کھلتا ہے اور روح پھڑپڑاتی ہوئی موت کے بعد کی زندگی کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں تو پھر ایمان کے پردے اٹھ گئے، مشاہدہ الہی میں فرشتوں سے بھی ملتی ہے اور مخلوقات سے، حال میں برزخ کا بھی مشاہدہ کرتی ہے۔ پھر ترقی کرتے کرتے سفر کے اندر جنتیں بھی دیکھتی ہے، وہاں کا بھی تجربہ کرتی ہے اور خدا سے بھی ملاقات کرتی ہے اور راز الہی سے بھی آشنا ہوتی ہے۔ تو یہ تو ایک سمندر ہے، کہاں سے شروع کریں اور کہاں تک، تو آپ کو میں نے بنیادی چیزیں سمجھا دی ہیں، یہاں سے شروع کریں۔ جی حضور بہت شکریہ جی۔ ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، فرماتے ہیں زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ سائنس اور مذہب میں سے کس پہ یقین کیا جائے، کیونکہ وقت کے ساتھ دونوں ہی بدل جاتے ہیں۔ کیا آپ کی تعلیمات یعنی روحانیت میں کچھ ایسا ہے جو وقت کے ساتھ بدلتا نہیں؟ سچائی تو نہیں بدلتی، سچائی کا اظہار بدل جاتا ہے۔ جب آپ بچے تھے تو کچی پکی 5 تک کچھ اور تھا، 10ویں میں سچائی کا اظہار اور تھا، کالج گئے تو وہاں اور اظہار تھا، یونیورسٹی میں گئے تو سچائی بلند سے بلند ہوتی جاتی ہے۔ تو آپ سائنس اور مذہب کو یوں دیکھیں، سائنس بتاتی ہے
how God created this creation. خدا نے یہ کائنات کیسے بنائی. اب اس میں تجربات ہوتے رہیں گے بیس آن ایکسپیریمنٹ. سچائی بدلتی جاتی ہے. کل تک تھا کہ ایٹم ٹوٹ نہیں سکتی. ایک سائنسدان، ان کا ایمان تھا سائنس کا، پھر ایک سائنسدان آیا، اس نے ایٹم کو توڑ کے دکھا دیا. وہ ٹوٹی، روشنی نکلی، اندھیرا ہو گیا. تو سائنس بتاتی ہے کیسے تخلیقات کی گئی. تو تفصیلات بتاتی جائے گی ایکسپیریمنٹ میں. اب ہم آتے ہیں مذہب کی طرف. مذہب جو ہے وہ ہمیں ہلکے ہلکے، جیسے آپ فلم کوئی دیکھتے ہیں تو پہلے وہ ہلکے ہلکے ٹائٹل سے آتے ہیں. ہمیں دکھاتا ہے کہ زندگی ہے موت کے بعد. اور تورات، انجیل، قرآن، بھگوت گیتا، بدھ، جتنی بھی ہیں کتابیں، وہ اپنا نبی بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا تجربے کیے، کیا دیکھا. تو ہر مذہب میں ہر نبی کی ایک معراج ہے. اب تیسرا طریقہ کار یہ ہے کہ روحانیت میں آپ خود بھی وہاں پہنچ جائیں تو مشاہدہ الہی سے آپ کو پتہ لگے گا کہ کیوں تخلیقات کی گئی ہیں. اب کیسے؟ یہ سائنس کیوں کی گئی ہے یہ روحانیت بتاتی ہے. اب کیوں کا جو بھید ہے یہ مذہب نہیں کھولتا، وہ نبی بتاتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا. لیکن روحانیت جو ہے وہ آپ پر جب وارد ہوتی ہے، واردات ہوتی ہے، تو وہ بتاتی ہے مشاہدہ الہی کی زندگی میں یا خدا سے سفر میں کہ کیوں تخلیقات کی گئی تھی. اس زندگی جو یہ شروع ہوئی ہے، جس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، اس کے پیچھے کیا تھا؟ محبت نہ ہوتی تو زندگی شروع نہ ہوتی. اور محبت سے پہلے کون تھا؟ یہ سلسلہ جو ہے جب یہ کھلتا ہے مشاہدہ الہی کا، تو آپ ہماری کتابیں پڑھیں گے تو خدا نے بڑے راز کھولے ہیں. تو پھر آہستہ آہستہ کیوں کا جو ہے کہ کیوں بنائی گئی ہے، یہ پڑھتے اٹھتے جاتے ہیں. ان تین چیزوں کا فرق آپ جب جان لیں گے تو یہ آپس میں لڑتے نہیں ہیں کہ مذہب سائنس مذہب سے لڑ رہی ہے، مذہب روحانیت سے لڑا ہے. یہ ایک تین سفر ہیں اور یہ سفر کراتے ہیں. ایک ہے جو دماغ کا سفر کراتا ہے، ایک ہے جو دل کا سفر کرا کے آپ کو منزل پہ پہنچا دیتا ہے. جی ضرور، بہت شکریہ جی. ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ انسان خدا سے دل و جان سے محبت کیسے کرے. کسی کے ساتھ محبت تو ایسی صورت میں گہری ہو سکتی ہے، اسی صورت میں گہری ہو سکتی ہے جب اسے جانا جائے اور اس کے ساتھ وقت گزارا جائے. لیکن انسان خدا کے بارے میں نہ ہی زیادہ جانتا ہے اور نہ ہی اس سے ملا ہے. اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بھائی اسی لیے تو میں آیا ہوں کہ ہر انسان کو، آدمی کو نہیں، آدمی جو ہے وہ جانور جیسی حرکت کرتا ہے. بس کہ مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. میں انسانوں کے لیے اسی لیے آیا ہوں کہ ان کو منزل پہ پہنچا دوں اور انہیں دیدار خدا بندی کرا دوں. انہیں دیدار کرا دوں تو جو طریقہ مجھ پہ وارد ہوا وہی آپ پہ وارد ہو جائے گا کہ پہلے
خدا جو ہے وہ شروع کرتا ہے، لیکن اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے کہ انسان کو سب سے پہلے وہ اپنی طرف اس طرح کھینچتا ہے کہ اسے بتاتا ہے کہ کل جہانوں میں میرے سوا تیرا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ ذرا مہمان آ گئے تو خیال جو ہے وہ بٹ گیا تھا، تو ان کو میں نے بٹھایا تو پھر شروع کرتا ہوں۔ یہ جتنے بھی چشمے ہیں یہ پھٹتے ہیں وہاں سے جہاں سے جیون کا مقصد شروع ہوتا ہے، اور جیون کا مقصد جو ہے وہ چشمہ محبت الہی ہے۔ وہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے، اور محبت کا جذبہ جو ہے وہی کھینچتا ہے۔ اگر محبت کا جذبہ نہ ہوتا تو لاشعور شعور میں نہ آتا۔ تو جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ جیون کا جو تصور، جو زندگی ہے ملی حقیقت میں، یہ محبت الہی کا وہ سر چشمہ تھا، لیکن خدا کی ذات جو ہے وہ محبت الہی سے اوپر آ جاتی ہے، جہاں محبت اس کے نقش پا کی تلاش میں خود وجد میں آ جائے۔ اس کے بعد اب جب خدا دیکھ لیتا ہے کہ اس کا بندہ خالص اور مخلص ہو کر اس کی تلاش میں ہے تو اس کو دھکے نہیں دیتا، تو اس کو ایک وقت درکار ہے ایک پھل کے لیے بھی۔ تو جب اس کی محبت کھینچتی ہے تو اس کی روحانی زندگی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جہانوں کا رب ہے، وہ مسلمانوں کا رب نہیں ہے، نہ عیسائیوں کا۔ پھر وہ اپنی مخلوقات سے ملاتا ہے، پھر اس روح کو خبر ہوتی ہے کہ ان گنت، نبیوں نے ابھی تک فرشتوں کا بتایا کیونکہ آگے ان کی پہنچ نہیں تھی، ان گنت مخلوقات ہیں، ان سے ملتا ہے تو راز الہی کھلتے ہیں، تو پتہ لگتا ہے کہ جہانوں کا رب ہے۔ اگر وہ اصل سر چشمہ خشک ہو گیا تو یہ ہم سارے خشک ہو جائیں گے۔ اگر سورج ادھر ٹھنڈا ہو گیا یہ زمین ویسے ہی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد دوسری محبتیں شروع ہوتی ہیں۔ تو اس لیے پہلی اور ہمیشہ کی محبت خدا کی ذات ہے۔ تو پھر وہ پڑھتے اٹھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ خدا کی ذات اسے کھینچتے وہاں لے جاتی ہے جہاں خود اپنا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ اس کے لیے بہت سی کتابیں راز الہی ہیں، اب وہ آپ خود پڑھیں اگر خدا سے دل و جان سے انس یا محبت رکھتے ہیں۔ یہ آپ کا کام ہے۔ آپ کا بچہ کہیں چلا جائے انگلینڈ یا کہیں آگے پیچھے، اس کا پتہ آئے تو رو رو کے پڑھتے ہیں۔ اب تو خدا کے کتنے خط راز الہی آ چکے ہیں، تو خوف خدا کریں، انہیں بھی پڑھ کے روئیں، اس میں ایسے ایسے راز الہی ہیں۔ تو میں سنا کہ آپ تو جرمنی۔ ہاں جی حضور، ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے، یہ پاکستان سے ہوتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ میں آپ کا ایک چاہنے والا ہوں اور بہت برے حالات میں ہوں۔ میں نے آپ کے ایک ویڈیو میں سنا کہ آپ تو جرمنی میں ہوتے ہیں اور پراپرٹی کا بزنس بھی کرتے ہیں۔ اگر زاہد خان صاحب آپ میری اس دنیا میں مالی مدد نہیں کر سکتے تو آخرت میں میری کیا مدد کریں گے؟ آپ پر حقیقت کا پردہ اٹھاؤں تو ذرا آپ کے جو دماغ کے پیچ ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ پاکستان سے تو ویسے ہی غربت تھی، پھر
چلا، صبر کیا 21 سال کا، تو یورپ میں بھی خانہ بدوشی، پھر خدا نے اور رہنمائی کی، اور بیوی نے وکالت تھی، پراپرٹی کے بزنس تھے، لیکن پھر ایسا ہوا کہ خدا کی منشا کے لیے مجھے صبر کرنا پڑا، تو نہ وہ پراپرٹی کے بزنس ہے، نہ وہ بیوی کی وکالتیں نہیں، اب تو ہینڈ ٹو ماؤتھ وہ بیوی تھوڑا سا اتنا کر لیتی ہے کہ گزارا ہو جائے، بس ہینڈ ٹو ماؤتھ سے مراد یہ ہے کہ تھوڑا سا کھا کر ہم زندہ ہیں تاکہ خدا کی منشا کو پورا کرتے رہیں۔ تو اب کوئی یہ کہے کہ خدا میری دنیا میں ہی نہیں مدد کرتا، تو یہ تو فقیر قسم کا خدا ہے، میری آخرت میں کیا مدد کرے گا، تو اسے دھوکہ ہو گیا ہے۔ دنیا کی چیزیں دنیائی طریقے سے حاصل کی جاتی ہیں، اور روحانی چیزیں روحانیت کے طریقے سے حاصل کی جاتی ہیں۔ جو ان کو غلط ملت کر دے وہ دھوکہ کہا جاتا ہے، تو آپ کو بھی دھوکہ ہوا ہے۔ اس دھوکے کو یوں دور کیجئے کہ اگر کوئی غریب ہے تو یہ وجہ نہیں ہے کہ خدا اس سے ناراض ہے، اور اگر کوئی امیر ہے تو یہ وجہ نہیں ہے، خدا اس سے خوش ہے۔ دونوں حالتوں میں اگر غریب غریب ہے اور شکوے شکایتیں کرتا ہے تو پھر وہ شکر گزار نہیں ہوگا، اسے چاہیے کہ ان دکھی دنوں میں بھی خدا کا شکر گزار ہو۔ اور اگر کوئی امیر ہے تو مراد یہ نہیں کہ خدا اس کے ساتھ محبت کر رہا ہے، اسے چاہیے کہ اس امیری میں یاد خدا سے غافل نہ ہو۔ اب یاد خدا رہے گی تو پھر وہ انسان پہ خود ہی رحم کر کے ان کی بھی مدد کرے گا۔ تو بھئی میرے تو یہ حالات ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو جماعت میں جب سفر کرتا ہوں تو کھلاتی پلاتی جو کچھ ہے اس سے گزارا کر کے میں تو تھوڑا سا کھا کر خدا کے لیے زندہ ہوں۔ تو میں مسیح ایسا تو نہیں ہوں کہ خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ میں غریبوں کو امیر کرنے آیا ہوں، تو یہ آپ کو دھوکہ لگا ہے۔ میں تو خدا کا پتہ بتانے آیا ہوں، اور یہ نہیں ہے کہ میں امیروں کو غریب کرنے آیا ہوں۔ تو ہر چیز جو دنیا کی ہے، اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو ڈاکٹری کے لیے محنت کرنی پڑے گی، تو ڈاکٹر بنیں گے۔ کوئی بھی کوئی پروفیشن ہو اس کو اس کے طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے کہ پاکستان آج 50 سال ہو گئے وہی آوازیں سن رہا ہوں کہ مدد کرو، ہمیں کرو، یہ کرو، وہ کرو، لیکن خدا تو ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اگر روحانیت کا پتہ چاہیے تو میں حاضر ہوں۔ تو بھئی میں آپ کو ایسے سہانے خواب نہیں دکھاؤں گا، میلا 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 اور جیبے کا نت تیلا، میں تو خود ہی خدا کے لیے ہوں، تو میری جیب میں تو بھی کوئی تیلا نہیں ہے۔ ہاں آخرت میں آپ کو منزل پہ پہنچا سکتا ہوں جہاں ہمیشہ کی خوشیاں ہوں گی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جب انسان خدا کو پا لیتا ہے تو ایسا دلی سکون پا لیتا ہے کہ ساری دنیا کی دولت بھی لے لیں تو وہ سکون آپ خرید نہیں سکتے۔ ایسی سچی خوشیاں پا لیتا ہے اپنی روح میں، اپنے قلب میں، دل میں، نہ ختم ہونے والی محبت آ جاتی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان سکھی ہو جاتا ہے، اور محبت جو ہے وہ ہر چیز سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ تو
جب ایسے انسان آ جائیں گے جو پہلے خدا سے شروع کریں گے، اور یہ ساری باتیں میں بتا چکا ہوں پہلے، پڑھیں ان کو، تو پھر یہ مال دولت مدد اس کا کوئی چکر ہی نہیں ہے کہ خدا کی دنیا میں لوگ لے لے کے پھرتے ہیں اور کوئی لینے والا نہیں تھا۔ تو ان چیزوں پہ شروع وہاں سے کریں تاکہ وہاں جہاں سے منزلیں آ جائیں اور انسانیت بدل جائے۔ جی حضور بہت شکریہ جی۔ ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے، زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ خدا کے نام سے تو ہر کوئی واقف ہے، لیکن خدا کو حقیقت میں کوئی نہیں جانتا؟ کیا خدا کو پوشیدہ رہنا پسند ہے، یا ہم انسان خود اس بات کے ذمہ دار ہیں؟ نہیں، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ آپ اگر کسی کو قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں تو پہلے نبی آ جائیں گے۔ میں شروع کر لیتا ہوں، 2-3 کی مثالیں دے دوں گا تو باقی سب پہ پوری ہو جائیں گی، کیونکہ انہوں نے زمین پہ چھائے ہوئے ہیں، ان کی مدد۔ عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں تم پہ آسمانی راز کیسے کھولوں کیونکہ تم زمین کی باتیں نہیں سمجھتے۔ تو بھائی اگر عیسیٰ کو، میں عیسیٰ سے مخاطب ہوں، تجھے اگر آسمانی راز دیے گئے ہیں تو مسیح بنا کے اس لیے دیے گئے تھے کہ تو انسانیت کو بتا۔ تو ٹھیکیدار ہے کہ ان کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ چلو تیرے دور میں سمجھ نہیں آئے گی، لیکن تو کھول وہ راز الہی تاکہ آنے والی نسلوں کو سمجھ آ جائے کہ وہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی گھڑیوں نے جب لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ تو تجھے تو مسیح اسی لیے بنایا گیا تھا نا، راز الہی بیان کر۔ وہ راز الہی بیان کرنے سے تو دل کی دنیا کو آباد ہوتی ہے، شاد ہوتی ہے۔ دل کی دنیا شاد ہوئے تو پھر وہ جس کا وہ ہے کہ خدا کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی، انسان خدا کی قدر و قیمت کو پہچان لے گا، وہ تو تبھی ہوگا۔ اب تو آ کے عیسیٰ ابن زکریا تو بحثیں ٹھیک کرنی شروع کر دے، بیماریوں سے ان کے علاج کرنے شروع کر دے، شفائیں دینے شروع کر دے۔ تجھے اس لیے نہیں نبی بنا کے بھیجا گیا تھا یا مسیح، تجھے اس لیے بنا کے بھیجا گیا تھا کہ تو خدا کا پتہ بتائے۔ اور پھر جب اس مسیح نے یہ فیصلہ کیا یہ بندوں کو سمجھ نہیں لگے گی، تو یہ بھی بتا دیا کہ مجھے خام خواہی مسیح بنا کے بھیجا ہے نبی۔ ایک مثال یہ دے دی۔ دوسری مثال محمد صاحب کی دے دیتے ہیں۔ محمد صاحب خود بیان کرتے ہیں، بخاری پڑھ لیں آپ، کالا کالا، کبھی ابو ہریرہ، کبھی ابن عباس، کبھی عبداللہ بن جابر، کبھی کون، لیکن پڑھ لیں۔ اگر تمہیں حقیقت حال کی پردے ہٹ جائیں تو تم اپنا منہ پہ کالک ملتے ہوئے، خاک ڈالتے ہوئے جنگلوں میں چلے جاؤ، بھول جاؤ ان دنیا کو۔ بھائی اسی لیے تو ہے کہ ہم دنیا کو بھولیں گے تو پھر نئی دنیا آئے گی نا، لیکن نہیں بتایا۔ وہ ایمان پر رکھ کے، ایمان کے توے پر، وہ مسلمانوں کو بیچاروں کو اب کیا کہوں میں، اس توے پر صحیح سیک لگی ان کو جیسے روٹی کو لگتی ہے۔ اب وہ ان کو راز الہی خود نہیں پتہ لگ سکے۔ اب دیکھو نا، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کا کبھی سوچا کریں السلام علیکم ایھا النبی التحیات للہ والصلوات۔ یہ تو یہ ہے جیسے آپ مجھے ملنے آئے، میں کہوں بھائی کیا حال چال ہے،
خیریت ہے. اس کے بعد کا بیانیہ کیا تھا وہ اور کیا تھا وہ بھی بیان کرے نا. تو ان جب نبیوں نے بیان نہیں کیے تو ان کے ماننے والے بھی اندھے رہ گئے. اب میں آیا ہوں, میں نے یہ وعدہ کر لیا, عہد کر لیا کہ چاہے مجھے مار دے, سولی پہ لٹکا دے. ویسے تو اللہ ماشاءاللہ یہ 5 حملے کیے مارنے کے اور اس میں خون بھی گرا. میں نے وہ کچھ بتا کے جانا ہے جو خدا مجھے کہہ رہا ہے. میں نے شروع کیا تو ہزاروں لوگ خدا سے مل لیے, دیدار کر لیا خدا کا, آخرت کی زندگی دیکھ لی, سفر کر لیا. تو کہاں پہ ہے کہ خدا نے نہیں چاہتا کہ وہ انسان اس سے ملے, وہ تو باہیں پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے. تو جو اس کے لیے صبر کرتا ہے اس کے لیے تو دروازے کھلے کھلے ہیں. جو آواز دیتا ہے وہ تو پکار کا جواب دیتا ہے, لیکن وہ پھر خدا کے لیے خالص بھی تو ہو جائے نا. تو خدا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے نام سے واقف. اب آپ پڑھیں نا ہماری یہ کتابیں جو آئی ہیں, ایک ایک راز الہی ہے اس کے اندر جو آپ کو وجد میں لے آئیں گے کہ یہ کیا ہو گیا. تو اب لوگ انسانیت سے خدا سے مل رہے ہیں. یہ کام پہلے ہونا چاہیے تھا. اپنے نبیوں کی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے آپ کی زبانیں کھلی جاتی ہیں ایسے عیسائیت, لیکن پوچھے خدا سے انہوں نے کیوں نہیں بتایا ہمیں, تو پھر خدا آپ پہ حقیقت کھول دے گا. سوال ہے, یہ فرماتے ہیں حضرت زاہد خان صاحب میں آپ کی. جی حضور بہت شکریہ جی. ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے, یہ فرماتے ہیں حضرت زاہد خان صاحب میں آپ کی تعلیمات بہت عرصے سے پڑھ رہا ہوں. آپ سے خصوصی دعا کی درخواست ہے کہ مجھے بھی دیدار الہی نصیب ہو. اور ایک سوال بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جب مجھے خدا کا دیدار ہو تو میں سب سے پہلا کام کیا کروں جس سے خدا کی ذات مجھ سے خوش ہو جائے. اصل میں خدا کی ذات نے بتایا کہ جو تو 3 عہد لے گا سائل سے, میرے طرف جو آئے گا اور تجھ سے پتہ پوچھے گا, اس 3 عہدوں میں جو محبت کے ہے میرا دیدار ہو جائے گا. اور اگر نہیں ہوتا تو پھر دال میں کالا کالا ہے یا پوری دال ہی کالی ہے. وہ پہلا عہد یہ ہے, خدا سے ملنے کے بعد پہلے کیا کام کرنا میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں, ملنے سے پہلے ہی, کہ پہلا عہد یہ ہے کہ جو جتنے بھی محبت کے خطوط راز الہی آ رہے ہیں کہ میں انہیں پڑھوں گا, اور پڑھنا کافی نہیں ہے, نہ سننا کافی ہے, میں اپنے جیون کو بدل دوں گا ان راز الہیوں سے. پھر دوسرا عہد جو لیا تھا آپ سے وہ یہ عہد ہے کہ جب میں بدل جاؤں گا تو اس کے بدلنے میں پھر خدا جو ہے رہنمائی کرے گا مختلف مخلوقات جو فرشتوں سے بھی آگے ہیں کہ اب اس عہد کو نبھانا کیسے ہے. اور تیسرا جو عہد ہے کہ وہ یہ ہے کہ میں ساری زندگی پوری وفا اور آخری سانسوں تک خدا کو مقدم رکھوں گا. وہ میری پہلی اور ہمیشہ کی محبت ہوگی, اور آخری سانسیں میری اس کے محبت میں گزریں گی. اس لیے میں ساری زندگی خوشخبری دیتا چلا جاؤں گا کہ خدا کا زمانہ شروع ہو گیا ہے اور مسیح زمانہ اور خدا کا دل یہاں زمین پہ آ گیا ہے. ان تینوں عہدوں کے اندر ہی سب کچھ مل جاتا ہے.
اور چوتھی بات یہ ہے کہ دعا میں کروں گا، ہاں یہ آپ کا حق ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ خدا کی ذات ایسی ذات ہے جب وہ دیکھ لیتی ہے کہ پھل تیار ہو گیا ہے تو پھر وہ آ جاتا ہے، اور جب تک پھل کچا ہے، لگا نہیں، تو خدا انتظار کرتا ہے، اور تمہیں بھی انتظار کرنا چاہیے۔ ایک پودا لگایا، ابھی وہ چھوٹا سا بیج، پھر پانی دیا، پھر اس کی دیکھ بھال کی، وہ چھوٹا سا پودا ہوا، اسے اکھاڑنے لگے کہ یہ ایک دن میں بڑا کیوں نہیں ہوتا؟ ایسے کام نہیں ہوتے۔ باقی میں دعا بھی کروں گا، اور دعا تو میں سب ممبروں کے لیے کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔ محبت میں یہ رنگین ہو جائیں۔ تو اگر یہ آخری سوال تھا تو سب اہل دلوں سے میری دعا ہے کہ محبت میں یہ رنگین ہو جائیں۔ تو اطہر صاحب کا جو ہمارے نبی ہیں، سورج صاحب کا، اور جو یورپ میں آگے پیچھے نبی ہیں، میں دل و جان سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ چلے اس راہ پر، خدا بھی دیکھ لیا، آخرت بھی دیکھ لی، اپنے ٹھکانے بھی دیکھ لیے۔ اب ان کا فرض منصبی بھی یہ ہے کہ ساری زندگی انسانیت کو منزل پہ پہنچاتے رہیں۔ خدا حافظ۔ جی حضور بہت شکریہ جی۔ یہ ہمارے آج کے پروگرام کا آخری سوال ہے۔ یہ ممبر فرماتے ہیں، حضور خدا کی سلامتی ہو، کل آپ کا پروگرام دیکھا، آپ نے زیدینی ممبران کو بہت ساری بشارتیں بھی دیں۔ دعا ہے کہ خدا ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، آمین۔ میرا صرف اتنا ہی سوال ہے کہ ان سب بشارتوں اور روحانی رہنمائی کے باوجود میرے دل سے احساس ندامت نہیں جاتا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میرے دل سے ماضی کی خود غرضانہ زندگی کا احساس چلا جائے؟ یہ ندامت جو ہے، جب آدمی اندھیرے میں سفر کرتا ہے، خود غرض ہو جاتا ہے، تو پھر وہیں سے جب پلٹنا پڑتا ہے تو اندھیرے میں پلٹنا پڑتا ہے۔ پھر تو اب تو جی یہ غلط گھوڑے یا غلط ٹرین پہ بیٹھ گئے تھے اور اندھیرے میں سفر کیا آپ نے، اب دوبارہ روشنی میں سفر کریں گے تو اندھیرے میں تو سفر ہونا ہی ہونا ہے، تو ندامت تو ہے۔ تو ایک بستی بھی بستی ہے، تو اب جو اندھیرے میں سفر ہو چکے ہیں، ایک دم تو چراغا نہیں ہو سکتا وہاں پہ، تو اب اس کے لیے ایک وقت درکار ہے۔ اچھا ہے کہ اور ندامت ہو، اچھا ہے کہ اب وہ بیچارے شیعہ اپنے آپ کو پیٹتے ہیں، ان کا کوئی مرا ہے، باقی تو کوئی نہیں پیٹتا اپنے آپ کو۔ اچھا ہے آپ بھی اپنے آپ کو پیٹیں اور ندامت کے آنسو بہائیں، اور پھر ندامت کے آنسو کافی نہیں ہے، یہ بھی بتا دوں آپ کو۔ اب جو خود غرض زندگی گزاری، جیسے جیسے کام کیے، اب ایک اور، ابھی تو آپ مرے نہیں ورنہ کام خراب ہو جاتا، اب آپ ایک سیلف لیس زندگی گزارے ہیں جو خود غرضی سے بہت دور ہو۔ اس لیے جیسے آپ نے خود غرض بنے، اب خود غرضی کی پہ لعنت بھیجتے ہوئے اب انسانیت کی خدمت کریں۔ جیسے آپ نے ادھر ظلم کیے تھے، اب ادھر ان کے لیے خاک بن جائیں کہ دانا خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے۔ تو جب آپ یہ زندگی گزاریں گے تو خدا کو رحم آ جائے گا اور ہمدردی آ جائے گی۔ تو یہ ایک سفر ہے پیارے، کہ اس سفر کے اندر پھر وہ جو پول تھا اس نے کئی ہزار بندے مارے تھے،
جو عیسائیت میں آیا تھا ان کا نبی عیسیٰ کی بات، اس نے پہلے عیسیٰ کو عدالت میں گھسیٹا، پھر اپنا سولی پہ لے کے گیا، پھر اس نے ہزاروں بندے مارے، پھر اسے جبرائیل نے کام دیا، پھر اس نے یہ چراغ روشن کیے ساری جیون میں، بڑی بڑی پھر اس نے قربانیاں دی جو عیسیٰ نہ دے سکا، عیسیٰ ابن زکریا۔ آخر میں یہ ہوا کہ وہ دار پہ بھی لٹک گیا، سولی پہ بھی۔ تو وہ جو اس کی باقی زندگی تھی وہ پھر ایسی تھی، ندامت میں گزری، اور بڑی بڑی قیمتیں بھی ادا کی اس نے۔ تو ایک دفعہ خدا کا نور گزر رہا تھا جنت میں، خدا کا نور گزر رہا تھا تو جنت میں جب تو پول جو تھا وہ چیخو پکار کے رو کے کہنے لگا، ہے باپ، تو نے تو معاف کر دیا لیکن میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکا۔ تو جب یہ خدا نے کہا کہ اے نور میں سے، اے پول، میں نے تو معاف کر دیا جو تو نے قربانیاں دی تھی عیسیٰ کے لیے، اگر تو نہیں معاف کر سکا تو پھر جا دوبارہ جہنم کے اندر روح کی دنیا میں اور سیوا کر انسانوں کی، اتنی سیوا کر کہ یہ ندامت تجھ سے دور ہو جائے۔ تو یہ جواب ہے جی اس کا۔ یہ تھوڑی ہے کہ بس انسانوں کا کھانا خراب کر دیا اور پھر کہیں جی بس ندامت ابھی بھی ہے، نہیں، ان کے لیے پھر کچھ کرنا بھی پڑتا ہے۔ آپ نے کسی کی ٹانگ توڑ دی اور کہیں جی معافی، ایسے تو نہیں معافی ہوتی، پھر اس کے لیے قیمتیں بھی ادا کرنی پڑتی ہیں۔ تو اس کا یہ جواب ہے۔ جناب مسیح زمانہ حضرت زاہد علیہ السلام، اللہ کے دل آج کے دور کے نئے آدم اور خدا کے باغ عدن، ہم آج کی اس روحانی رہنمائی اور آپ کے اس قیمتی وقت کے لیے آپ کے تہ دل سے ہم شکر گزار ہیں، ہمراہ ہماری ایڈمن ٹیم اور جناب پیغمبر خدا سوج خان صاحب۔ ہم سبھی ممبران کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو سنا۔ اگلے ہفتے معینہ وقت پہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، آپ سب پہ خدا کی سلامتی۔